تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رمضان مغفرت کا سامان۔ ابھی حلقے لگے ہیں یہاں پر نماز کے احکام کے، اور آج ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم اسپیشل اسلامی بھائی، یعنی جو گنگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، آج ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ وہ بھی یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اشاروں کے ذریعے ان کو وضو سکھایا جا رہا ہے، ان کو فرض علوم، روزے کے احکام گنگے بہرے لوگوں کو سکھائے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے تاثرات لیتے ہیں۔ یہ وضو کے احکام ان کو سکھا رہے ہیں اور اشاروں کے ذریعے بتائیں، اشاروں کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بول رہے ہیں، یہ ان کو اشارے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی بول سکتے ہیں لیکن اشاروں کی زبان کے ذریعے یہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ ہے امیر اہل سنت کا فیضان، یہ ہے دعوت اسلامی کہ گنگے بہروں کی تعداد صرف یہاں نہیں بلکہ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ قائم ہے پاکستان بھر میں، دنیا کے کئی ملکوں میں۔ اس طرح کے نوجوانوں کو، اس طرح کے لوگوں کو دعوت اسلامی اسلام کے احکام سکھا رہی ہیں۔ ایک حلقہ ہمارا ڈیف اسلامی بھائیوں کا ہے، یہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے یہاں تشریف لائیں، اور دوسرا حلقہ ہمارا یہ نابینا اسلامی بھائیوں کا ہے، یہ بھی ایک ماہ کے اعتکاف میں تشریف لائیں۔ آخری عشرے کے اعتکاف میں بھی انشاءاللہ ہمارے کثیر اسلامی بھائی آئیں گے یہاں پر۔ 30 دن کے اعتکاف میں آئے ہیں الحمدللہ، اور بہت خوشی ہو رہی ہے، اور امیر السنت نے الحمدللہ تربیت فرما رہے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ مغفرت کا سامان۔ ابھی الحمدللہ یہ اعتکاف میں معتکفین جو ہیں، نماز کا پریکٹیکل، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، وہ کون سی 7 ہڈیاں ہیں، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے قیام میں کیسے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے امیر قافلہ جو ہیں حلقہ نگران، ان کو صفوں میں کھڑا کر کر ان کا پریکٹیکل کروا رہے ہیں اور ان کو یہ سکھا رہے ہیں۔ ان میں وہی لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے حلقہ سجا ہوا ہے، اور عاشقان رسول جو ہیں وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اس کا طریقہ بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ آئیے اس کے مناظر آپ دیکھیے۔ رمضان مغفرت کا سامان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی نماز کا پریکٹیکل جو ہے وہ ہمارے حلقہ نگران نے آپ اسلامی بھائیوں کو کرایا۔ تو ظاہر ہے یہ نماز کا جو طریقہ ہے یہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کو درست کر لیں۔ اب ظاہر ہے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، تو اعتکاف میں بھی الحمدللہ ہمیں نماز سکھائی جا رہی ہے، اور مزید اگر ہم نماز کو درست کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے تحت نماز کورس بھی کروایا جاتا ہے، اس کورس میں بھی نماز درست کروائی جاتی ہے۔ آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل میں نے اس تربیتی کورس میں اللہ نے چاہے ایک دن داخلہ ضرور لینا ہے۔ رمضان مغفرت کا سامان۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت نے اپنی اصلاح کے لیے یہ رسالہ ہمیں نیک اعمال کا عطا کیا ہے، اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال۔ یہ الحمدللہ پوری زندگی کا اس میں شیڈول ہے، کس طرح ہم نے جو ہے وہ روز مرہ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ اس رسالے کو روزانہ پر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، جس پر عمل ہوتے ہیں اس کو سائن کیے جاتے ہیں، اور روزانہ
کہ اس میں سوالات الگ ہیں، ہفتہ وار الگ ہیں، ماہانہ الگ ہیں. شیطان یہ رسالہ آپ کو پڑھنے نہیں دے گا. وہ بڑا زور لگائے گا، سستی دلائے گا کہ آپ یہ نہ پڑھیں، اس پہ عمل نہ کریں. لیکن یقین جانیں یہ ایک طرح کا بہت سارے اس کے اندر تحفے یعنی انعامات موجود ہیں. مغفرت کا سامان. الحمدللہ عز و جل. ابھی عصر کی نماز ادا کی ہے، اب انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا. آئیے آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی طرف لے کے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب. یا سیدی، آج کل لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوستیاں کرتے ہیں، اور اسی طرح سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں عورتیں نوکریاں کرتی ہیں، یعنی بالکل نظام غلط ہے. تو آپ اس بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ لڑکے اور لڑکیاں دوستیاں کرتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ آپس میں یہ تو ہے، یہ بھی پرانا کلچر ہو گیا ہے، اور اب ظاہر ہے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے. آپس میں اجنبیوں کا، یہ اجنبی کہلاتے ہیں. اجنبی وہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو. یہ ان کی آپس میں بے تکلفی جائز نہیں ہے، گناہ ہے. جیسے دیور اور بھابھی کی بھی بے تکلفی جائز نہیں ہے، ہنس ہنس کے مذاق مسخری کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں ہنس ہنس کے، تو یہ اس سے بالکل منع کیا شریعت نے. یہ دیور تو ویسے ہی بھابھی کے لیے موت ہے، وہ جلدی میل کھا جاتا ہے آپس میں. انجانوں کا میل پھر بھی کم کھاتا ہے، ان کا جلدی کھا جاتا ہے. بڑا گناہ بھی جلدی ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. دوبارہ یہ کہ وہ دوستی جائز نہیں ہے. اور نوکریوں کا کلچر بھی بڑھ گیا ہے عورتوں کا. عورت نوکری کر سکتی ہے لیکن اس کے شرائط اتنے سخت ہیں کہ ان شرائط پر پورا اترنا یہ یعنی کہ آسان نہیں ہے. اور آج کل جو نوکریاں ہو رہی ہیں، سیلز گرل ہوتی ہے، اور مطلب وہ مرد و عورت آپس میں وہ کچھ نہ کچھ وہ کسب کر رہے ہوتے ہیں، دستکاریاں کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، آپس میں بالکل بات چیت سب کچھ ہو رہا ہے. ایئر ہوسٹس بنتی ہے عورت جس میں پردے ہی پر پابندی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل جس انداز جو ہو رہے ہیں. تو یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح کی نوکری. تو یہ کہ صورت موجود ہے جواز کی، لیکن ہے بہت مشکل. الہ العالمین، جن پر تو نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمایا، انہی کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما. اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما. اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے یا اللہ پاک. اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ پاک. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. الہ العالمین، اپنی ناراضی سے بچا، تیری ناراضی سے خوف آتا ہے. الہ العالمین، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. یہاں پر حلقے لگے ہوئے ہیں اور یہاں نماز سکھائی جا رہی ہے. نماز کا پریکٹیکل ہو رہا ہے گا، اور شوبز والے بھی ہیں، بلڈرز بھی ہیں، کچھ تاجران ہیں یہاں پر، دیگر لوگ بھی یہاں پر الحمدللہ نماز کا پریکٹیکل کر رہے ہیں. آئیے ہم اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. رمضان مغفرت کا
میں بھی چمک کی دنیا میں تھا, بڑی خراب دنیا تھی وہ. کوئی 52 سال 51 سال میں نے وہاں اس چمکتی ہوئی دنیا میں لگائے. تو اصل چمک جو ہے مجھے یہاں نظر آئی ہے, جو میں بڑا حیران ہوں کیونکہ میں یہاں پہلے کبھی کیوں نہیں آیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر آ کے صرف آپ دینی طور پہ بڑے نہیں ہوتے بلکہ آپ کی انزائٹی بھی کیور ہوتی ہے, جو کہ جس کے 70-80% لوگ جو ہیں وہ پیشنٹ ہیں. تو ماحول بہت الگ ہے, اپنائیت ہے, محبت ہے, خوشبو ہے, دین ہے, تو الحمدللہ مزہ آیا. اور جی آپ بیریا ٹاؤن, جی بیریا ٹاؤن, جی بیریا ٹاؤن, کیا پورے قافلے آ گئے بیریا ٹاؤن سے ماشاءاللہ. یہاں پہ مجھے محسوس اس طرح ہوا کہ میں مدینہ پاک میں جو آنے کو مدینے آ گئے. زندگی کا اصل مزہ ہے فیضان مدینہ میں, اور جو روح کو سکون یہاں پہ آتا ہے وہ کہیں پہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بیریا ٹاؤن کراچی بیریا ٹاؤن سے. مغفرت کا سامان فیضان مدینہ میں الحمدللہ ابھی ہم نے مختلف مناظر دیکھے ہیں. اب جو پورے پاکستان کے اعتکاف مجلس کے نگران ہیں ہمارے, جو اس اعتکاف کو لیڈ کر رہے ہیں, صرف کراچی نہیں پاکستان بھر میں اعتکاف ہو رہا ہے. آئیے ہم نگران کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں کہ یہ بہاریں صرف فیضان مدینہ کراچی میں ہیں یا پاکستان کے کن کن شہروں میں یہ بہاریں ہیں. آئیے ہم ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. جی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز سمیت 23 مقامات پر اس وقت جو ہے ایک ماہ کے اعتکاف ہو رہا ہے. اس میں بالخصوص حیدرآباد آفندی ٹاؤن ہے, میرپور خاص ہے, نواب شاہ میں, سکھر میں, لاڑکانہ میں, کوئٹہ میں بھی الحمدللہ ہو رہا ہے. KPK کے 3 مقامات پر, مانسیرہ میں, پشاور میں, ڈیرہ اسماعیل خان, اس طرح بڑے بڑے فیضان مدینہ کے جو مدنی مراکز ہیں وہاں پر الحمدللہ ہو رہا ہے. پنجاب کے کن شہروں میں؟ پنجاب کے خانپور میں ہو رہا ہے, ملتان میں ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ DG خان میں, سرگودا میں, فیصل آباد میں, اور الحمدللہ ان مقامات پر کئی بڑے مقامات پر اراکین شورا بھی موجود ہیں. جیسے خانپور میں حاجی اسلم صاحب وقت دے رہے ہیں, فیصل آباد میں خود نگران پاکستان حاجی شاہد اتاری ماشاءاللہ جلوہ افروز ہے, وہ بھی اس کی ترکیب بنا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ 23 مقامات, کیونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ سلسلہ ہے, تو یہاں پر جدول کے حوالے سے کتنے حلقے بن چکے ہیں یا کیا تعداد ہے, کچھ اس اندازاً بتائیں گے اس کے حوالے سے؟ پاکستان بھر میں تقریباً 7,500 سے زائد اسلامی بھائی جو ہے وہ آ چکے ہیں, اور ماشاءاللہ جی, اور ہر فیضان مدینہ میں حلقے بنائے گئے ہیں, ان کے حلقہ نگران ہیں, جدول نگران ہے, اور باقاعدہ ایک شیڈول دیا گیا ہے جو پورے 23 مقامات پر ایک ہی شیڈول پر عمل ہو رہا ہے. کیا دعا سکھانی ہے آج اس کا شیڈول ہے, آج نماز کے احکام سے کیا سکھانا ہے, مفتی صاحب یا ہمارے مدنی حضرات جو ہیں علماء کرام وہ سکھا رہے ہیں, کون سی سنت آداب سکھانی ہے. پورے پاکستان میں ایک شیڈول. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں, رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. میں اپنی یونیورسٹی میں فاؤنڈنگ جنرل سیکریٹری ہوں اپنی یونیورسٹی کا. تو حالانکہ میرے ادھر بہت چیزیں میں دیکھتا ہوں کرتا ہوں ڈیلی بیسس پہ, پر یہاں جب میں آیا ہوں تو مجھے 2-3 دن تو شروع کے ظاہر کے مشکل لگے, پر یہاں بڑا زبردست ماحول ہے. اب میرا یہی خیال ہے کہ میں اپنی LLB کے بعد درس نظامی بھی یہیں سے کروں. جی ناظرین, عالم کورس یعنی درس نظامی کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ میں مدنی چینل دیکھ کر عالم کورس میں چلے گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل ایسا واحد چینل ہے جس پر کوئی ایڈز نہیں ہیں, بے پردگی نہیں ہے, اور الحمدللہ عز و جل وقت کے اعتبار سے, ایام کے اعتبار سے مختلف موضوعات پر کلام ہوتا ہے, مختلف سلسلے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کو مستند معلومات ملتی ہے, اور پیر صاحب کی زیارت بھی ہوتی رہتی ہے. مدنی مذاکرے کا آن لائن سلسلہ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میلسی سے. مدنی چینل دیکھا آپ نے؟ ہاں جی, یہ پہلی دفعہ آیا ہوں جی ادھر 1 مہینے کے لیے, اور الحمدللہ مجھے تو ایسا لگا ہے کہ جیسے میں دوبارہ اصل مدرسے میں داخل ہو گیا ہوں. ابھی فجر کی نماز کی تیاری ہے اور پھر نگران شورا کا بیان ہے. آج تک کا شیڈول مکمل ہوا, کل نئے شیڈول کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب. تم دعوت اسلامی کو جا